صحابہ ان چیزوں کو اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ امت کو بھی بتا دیا، امت کے آنے والے مرد اور جوانوں کو بھی یہ بتا دیا، عورتوں کو یہ بتا دیا، بچے اور بوڑھوں کو یہ بتا دیا، اپنی سر کی حفاظت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سر کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنے پیٹ کی حفاظت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیٹ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے، تمام کی حفاظت کرنے کے بعد تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور موت کو کثرت سے یاد کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں آئے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو گے جب انسان مر جائے گا اور مر جانے کے بعد مٹی کے ساتھ مل جائے گا، راکھ ہو جائے گا، گل جائے گا۔ اس کو کتنا بہترین ڈھانچے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس انسان نے اس بہترین شکل اور صورت کی قدر نہ کی، اس بہترین جسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں انسان سے پوچھیں گے، میرے بندے جو نعمت میں نے آپ کو جسم دیا تھا، حسن و جمال دیا تھا، اتنا بہترین ڈھانچے کے اندر میں نے آپ کو بنایا، کسی اور مخلوق کو نہ بنایا، کہ میرے بندے اس جسم کی ناقدری کر کے کیوں میرے پاس آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن روز محشر میں اس جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہر ایک انسان کے لیے لازم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو، اس لیے کہ سر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مشین فٹ کر رکھی ہے۔ جس انسان کی یہ مشین بہتر ہے اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا ہر کام بہتر ہوتا ہے، وہ اعلیٰ کامیابی لیتا ہے۔ وہ مشین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر کے اندر ایک بہترین مشین بنائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دماغ جیسی نعمت اللہ پاک نے دی ہے۔ جس دماغ سے انسان موبائل چلاتا ہے، جس دماغ سے انسان بہت بڑی بڑی مشینیں تیار کرتا ہے، جس دماغ سے انسان بہت بڑا کمپیوٹر تیار کر سکتا ہے، جس دماغ سے انسان اعلیٰ کام کر سکتا ہے، یہ دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس انسان سے جا کر پوچھو کہ جس انسان کے پاس یہ دماغ نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور مجنون اور دیوانے اور پاگل کو دیکھو کہ جس کی دماغ کی قوت اللہ پاک چھین لیتے ہیں، دماغ کو اللہ پاک لے لیتے ہیں، اس نعمت کی جب وہ قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دماغ جیسی نعمت کو جب واپس لے دیتے ہیں۔ اور یہی انسان جس کو بہترین ڈھانچے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بہترین شکل اور صورت دی ہے، آنکھ بہت اچھی دی ہے اور کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، پاؤں کے اندر چلنے کے لیے طاقت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس جسم کے اندر، جب اس سر کے اندر سے دماغ جیسی نعمت کو چھین لیتے ہیں، یہی انسان مجنون کہلاتا ہے، یہ انسان پاگل کہلاتا ہے۔ اور پھر یہ انسان درندوں جیسی صفت اس انسان کے اندر آ جاتی ہے، جانوروں جیسے کام یہ انسان کرتا ہے، یہ اس کی شکل درندوں جیسے بن جاتی ہے اور جانوروں جیسی شکل اس کی بن جاتی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ بہت بڑی نعمت دی تھی، لیکن اس نعمت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مجنون بنا دیا، اسے پاگل بنا دیا۔ آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جانور یہ پہچان لیتا ہے کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو بہترین نعمت، کون سی نعمت دیتے ہیں؟ دماغ والی نعمت دیتے ہیں۔ جب انسان اس دماغ جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، یہ اپنے باپ کو نہیں پہچان سکتا، یہ اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتا، یہ اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکتا، یہ اپنی ماں کو نہیں پہچان سکتا، بہن کو نہیں پہچان سکتا، اپنے پڑوسیوں کو نہیں پہچان سکتا۔ یہاں تک وقت پہنچ گیا ہے کہ جب انسان کی دماغی قوت کھو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے، وہ اپنے ماں اور باپ کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں تک آج وقت پہنچ گیا جب دماغ جیسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، اب بندہ اپنی ماں کو بھی قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ میرا باپ ہے، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ میرا پڑوسی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عظمیٰ اسے عطا کی تھی، دماغ جیسی نعمت، اس کی قدر نہ کی۔ اللہ تبارک
و تعالیٰ نے اسے مجنون بنا دیا، پاگل بنا دیا، اور جب اس کے اندر سے دماغ جیسی نعمت ختم ہو جاتی ہے، وہ درندوں والا کام کرتا ہے، وہ جانوروں والا کام کرتا ہے، بلکہ وہ انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرنے میں اللہ سے شرماؤ، اس لیے کہ تمہارے سر کے اندر ایک بہترین ڈھانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں جسم دیا ہے، ایک بہترین شکل جو دی ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے جو سر دیا ہے، اس سر کے اندر بہت نعمت والی، بہت نعمتی چیز ہے، قیمتی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے دماغ فٹ کر کے رکھا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ دماغ ہوتا ہے، اسی دماغ کے ذریعے سے انسان آج جو بازار کے اندر اتنے بڑے ہم ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں، باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کمپیوٹر دیکھتے ہیں، یہ سب اس دماغ سے ایجاد کیے ہوئے ہیں، یہ سب دماغ سے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب انسان نے ایک دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ کامیابی دی، اس لیے کہ اس نے اپنے سر کی حفاظت کی، اور سر کے اندر جو دماغ اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت دی تھی، اس کو غلط سوچ میں نہیں لگایا، اس کو غلط فکر میں نہیں خرچ کیا، بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جان کر اس دماغ کی قدر کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اعلیٰ کامیابی دکھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے سر کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی بھی میرے صحابہ ان کی بھی حفاظت کرو۔ فرمایا تمہاری آنکھ ہے اور تمہارے کان ہے، تمہاری ناک ہے، تمہاری زبان ہے، اور تم ان چیزوں کی بھی حفاظت کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماؤ، ان چیزوں کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرماؤ۔ اپنی آنکھ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ جاؤ اس شخص سے جا کر پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اس کے پاس جا کر اس کی قدر پوچھو۔ ایک نابینے سے جا کر پوچھو دل میں کتنے دھکے کھاتا ہے، ایک نابینے سے جا کر پوچھو دل میں کتنے ٹھوکریں لگتی ہیں، وہ کس وجہ سے لگتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بینائی ہی نہیں دی، اور جس انسان کو اللہ پاک نے اتنی آنکھ والی نعمت دے کر اس کے اندر بہت بڑی قیمتی چیز عطا کی، وہ کیا ہے؟ وہ نعمت اتنی بڑی دی کہ بینائی جیسی نعمت اللہ پاک نے دی ہے۔ اگر دنیا کے تمام فنکار اور دنیا کے تمام ماہرین اکٹھے ہو کر ایک مخلوق کی آنکھ کو پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک قرآن مجید کے اندر فرما دیا کہ ایک مچھی، ایک مکھی، چھوٹا سا جانور جو ہے یہ تک ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکیں، وہ کہاں آنکھ کے اندر بینائی پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آنکھ کے سر کے ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے۔ نمبر ایک فرمایا اپنی آنکھ کی حفاظت کرو اور آنکھ سے غلط نہ دیکھو۔ اس آنکھ سے انسان قرآن مجید کو دیکھے، اس آنکھ سے انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائز کام بتائے ہیں ان کو دیکھے، جو اللہ کے احکام ہیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے، اور اس آنکھ سے دیکھ کر ان حرام کاموں سے بچ جائے جو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو منع کیا ہے، جب بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بہت بڑی نعمت دی ہے تو اس بینائی کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ انسان اسی آنکھ کے ذریعے سے قرآن مجید کو دیکھتا ہے، اسی آنکھ کے ذریعے سے دنیا کے تمام نظاروں کو دیکھتا ہے، اور انسان اسی آنکھ کو غلط بھی استعمال کرتا ہے۔ انسان اسی آنکھ کے ذریعے غلط فلمیں دیکھتا ہے، سنیمے دیکھتا ہے، اور یہ انسان بے حیائی کے کاموں کو اسی آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا ہے، غیر محروم کے اوپر نگاہ جما کر اسی آنکھ کے ذریعے سے رکھتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، لیکن غیر محروم مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے، یعنی ظاہری اور باطنی جتنی بھی فواہشات ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور کہہ دیا اے نبی علیہ السلام جاؤ ان لوگوں سے جا کر کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری فواہشات اور باطنی جو گناہ ہے، کبیرہ گناہ، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी आँख की हिफाजत करो और इस आँख को जायज़ कामों में इस्तेमाल करो, यानी कुरान मजीद इसी आँख से पढ़ो, इस आँख से कुरान मजीद को देखो, जायज़ कामों को देखो और हराम कामों से बच जाओ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत दी है। अगर ये नियामत अल्लाह तबारक व तआला को कुदरत है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने आँख जैसी नियामत देकर और आँख के अंदर बहुत बड़ी और कीमती चीज रखी है, बीनाई रखी है, वो अल्लाह तबारक व तआला कुदरत वाले हैं। जब इंसान चौक चौराहे के ऊपर जाकर गुनाह करता है और वो लोगों से छुप कर गुनाह करता है, बदनजरी करता है, माँ बाप से छुप कर बदनजरी करता है, मर्द हो चाहे औरत हो, ये जाकर जब एक चौक चौराहे के ऊपर बाजार के ऊपर गंदे काम करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आँख की हिफाजत करो, लेकिन आँख की हिफाजत नहीं है, आँख न मर्द से है न औरत से है, गलत हमारी आँखें इस्तेमाल होती हैं। और आज के दौर में, आज के इस दौर के अंदर 100% मैं कहता हूँ आँख का जिना हर एक मर्द और औरत से होता है। इसलिए आँख का जिना क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आँख का जिना है कि गलत देखना, गैर महरम मर्द एक औरत गैर महरम औरत को देखना, ये आँख का जिना है जिसके ऊपर निगाह जमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया है, नापसंद किया है शरीयत ने। आज लोग उसी गुनाह में सबसे ज्यादा मुलव्विस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आँख की हिफाजत करो। वो अल्लाह चाहता जब इंसान चौक चौराहे के ऊपर जाकर गुनाह करता है, वो अल्लाह के अंदर इतनी ताकत है, इतनी कुदरत है, जब इंसान